کوئی کمپیوٹر سسٹمز، آپ کے فون کے ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز کو ہیک کرنے کی کٹس بناتی ہے. یہ زیادہ تر انڈیویجولس کو مانیٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی گورنمنٹ آپ کو پھنسانا چاہتی ہے، مطلب اس سے زیادہ خطرناک چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے فون میں کوئی فائل رکھ دی گئی ہے. ابھی تک پبلکلی ایسا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے جو اس طرف پوائنٹ کرے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس میں انوالو تھی. کہ آپ کا پرائم منسٹر اگر اس کا فون پڑا ہوا ہے سامنے اور اس کا مائک ہیکڈ ہے تو وہ جو بات کر رہا ہے دیٹ کین بی ریلیڈ آف ٹو تھرڈ پارٹی. اگر آپ انڈیویجول ہیں تو دیر از نتھنگ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ. جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ سعد. عبداللہ جو ہیں وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، خود ان چیزوں پر کام بھی کرتے ہیں، اپنی ایک کمپنی بھی چلا رہے ہیں جو ٹیکنالوجی اور فائنانس وغیرہ کے معاملات کو دیکھتی ہے. تو آج کل ہمارے یہاں پچھلے چند دن سے بڑا شور مچ رہا ہے ایک اسپائی ویئر کا جس کو پیگاسس کہا جاتا ہے، کہ وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سیاستدانوں کو، میڈیا کو، ہیومن رائٹس کے لوگوں کو، بزنس سے متعلقہ جو شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ ایک اسرائیلی کمپنی کا سافٹ ویئر ہے. اوریجنل تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ جرم کی روک تھام کے لیے اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے استعمال ہوگا پوری دنیا میں. لیکن اب اس حوالے سے جو خبریں چھپی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاس کچھ ڈیٹا آیا ہے، ایک جو فرینچ این جی او ہے ان کے پاس کچھ ڈیٹا آیا ہے، اور اس میں یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ اسے انڈیویجولز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کچھ ملکوں میں. تو میں نے یہ سوچا کہ عبداللہ سے اس بارے میں بات چیت کی جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، جیسے بہت سی چیزیں میرے جیسے لے مین کو بھی سمجھ نہیں آئیں اس میں کہ یہ سافٹ ویئر ہے کیا اور کیسے کام کرتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ کلیئرٹی لی جائے. عبداللہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. تو عبداللہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کمپنی ہے این ایس او اور یہ جو سافٹ ویئر ہے پیگاسس، یہ کیا ہے اور اس سے ہمیں کیوں خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے؟ سر بیسکلی یہ ایک ایز پر پبلک ریکارڈز ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو مختلف طریقے کے آپ کے کمپیوٹر سسٹمز، آپ کے فون کے ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز کو ہیک کرنے کی کٹس بناتی ہے. اس کو سافٹ ویئر اسپائی ویئر بناتی ہے. یہ لوگ بہت عرصے سے اسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں. پہلے ان کے جو سافٹ ویئر ہوتے تھے وہ ایس ایم ایس کے تھرو ڈلیور ہوتے تھے یا آپ کو کسی لنک پہ کلک کرنا پڑتا تھا اس طرح. بٹ اور اب وہ انہوں نے اور اس کے اور زیادہ جدید طریقے بنا لیے ہیں. اور اس میں سے ڈرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ زیادہ تر انڈیویجولس کو مانیٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ماس لیول کے اوپر آپریٹ نہیں کرتا سافٹ ویئر. یہ کوئی بھی گورنمنٹ جو اس کو ڈپلوائے کرے گی وہ انتہائی چیدہ لوگوں کو ہی ٹارگٹ کرے گی، مطلب 10 12 15 20 اس طرح کے لوگوں کو. اور پھر جب ونس اٹ از آن یور سسٹم، چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہو، فون پہ ہو، تو پھر آپ کی پوری زندگی کی اس پہ جو بھی چیز ہے، چاہے وہ آپ کی تصویریں ہیں، چاہے کون سی ویب سائٹس دیکھتے ہیں، آپ کیا کس سے بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، آپ کی ویڈیوز جو اس پہ بنتی ہیں، یہاں تک کہ یہ سافٹ ویئر استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کے فون کے اوپر ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے بھی. اگر فار ایگزامپل کوئی گورنمنٹ آپ کو پھنسانا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس نے ایک، جیسے ہم پلانٹ کرنا کہتے ہیں جس کو ایویڈنس، اٹ کین بی یوز ٹو پلانٹ ایویڈنس آن یور فونس. مطلب اس سے زیادہ خطرناک چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے فون میں کوئی فائل رکھ دی گئی ہے فائل سسٹم میں، اور آپ کو نہیں پتا وہ کیا ہے، اور آپ پکڑے جا سکتے ہیں اس بات پہ. اور جو آپ میں وہ دیکھ رہا تھا جو خبر آپ نے اس حوالے سے کی ہے، جو ڈیٹا آپ نے انالائز کیا ہے، کہ اس میں زیرو کلکس کی بھی بات ہو رہی ہے، کہ ہم جو عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فون پر کوئی چیز آئے گی اور آپ اس کو کلک کریں گے تبھی آپ اس وائرس کا شکار بن سکیں گے، لیکن اب اس کے بغیر بھی بن سکتے ہیں آپ. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے ان کے جو سافٹ ویئر آتے تھے اس میں ایس ایم ایس یا میسج ڈلیوری سسٹمز کے تھرو آتے تھے، اس میں کوئی لنک آتا تھا، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہوتا تھا تب وہ ڈپلوائے ہوتا تھا. لیکن اب انہوں نے جو طریقہ بنا لیا اس کے 2 مین پارٹس ہیں. اگر تو یہ اس ملک میں ڈپلوائے ہو رہا ہے جہاں گورنمنٹ کنٹرولز یور سیلولر سروس پرووائڈرز، تو سیلولر سروس پرووائڈر کے تھرو آپ کے فون کے اوپر کچھ چیز ڈراپ کروا سکتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اب آپ کے فون کے اوپر وہ یہ اسپائی ویئر آ گیا ہے اور ڈپلوائے ہو گیا اور اس سے آپ ہیک ہو سکتے ہیں. آپ فار ایگزامپل اگر کسی فورن کنٹری میں ہیں اور آپ کی جو پیرنٹ کنٹری ہے وہ آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے، یا کوئی بھی دشمن ملک ہے جو آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے،
تو وہ آپ کے آئی میسج کی ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے. اب اس میں مسئلہ میں تھوڑا سا اس کی بیسس میں جلا دیتا ہوں. آپ کا کوئی بھی اس میں آپریٹنگ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو جو اینڈرائڈ اور آئی او ایس کی ڈسٹنکشن ہے اس پہ بھی اگر تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں اینڈرائڈ یہ تو دو ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز ہیں نا. آپ کا اینڈرائڈ فون علیحدہ کام کرتا ہے, آئی او ایس علیحدہ کام کرتا ہے, لیکن میں دونوں کو ملا کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی جب آپریٹنگ سسٹم بنتا ہے اس میں خامیاں ہوتی ہیں. یہ خامیوں کو ہم زیرو ڈے کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں. زیرو ڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فون ہیک کیا جا سکتا ہے کسی ایسی خامی کے تھرو جو کہ ابھی نہ اس کمپنی کو پتا ہے, اور اگر اس کمپنی کو پتا بھی ہے تو اس نے وہ ٹھیک نہیں کی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, اسی لحاظ سے مختلف ریسرچرز دنیا کے سیکیورٹی آفیشلز بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان آپریٹنگ سسٹمز تک ایکسیس دیا جائے کہ سورس کوڈ تک, تاکہ ہم بھی ریسرچ کریں اور آپ بھی دیکھیں, تاکہ یہ ایک طریقے کی ریس ہے کہ یا تو وہ ایکسپلوئٹ کرنے والی کمپنی پہلے پہنچے گی زیرو ڈے تک, یا آپ کا کوئی سیکیورٹی ریسرچر یہاں تک پہلے پہنچے گا. تو جو یہ چونکہ کمپنیاں اتنی کماتی ہیں تو ان لوگوں نے اس میں ریسورسز بھی اتنے لگائے ہوئے ہیں. ان کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے طریقے ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ اس میں خامیاں ایسی تلاش کرنی ہوتی ہیں ان کے کوڈ میں جس کے تھرو وہ ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں ان کا سسٹم. اور اس کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے وہ اندر ایک طریقے کا اپنا راستہ بنا کے بھیج سکتا ہے. جو ایپل کا ہے اس میں آئی میسج کا ہے, ایپل میوزک کے تھرو انہوں نے کیا ہے, سفاری کی ایک ایکسپلوئٹ کو یوز کیا. اسی طرح اینڈرائڈ کے اندر ڈفرینٹ ایکسپلوئٹس انہوں نے یوز کیے ٹو گیٹ انٹو دی اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم. اب میں واپس اپنے اوریجنل پوائنٹ پہ جاتا ہوں. جب انہوں نے آپ کو فورن کنٹری میں ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ یہ زیرو ڈے ہیکس یوز کرتے ہیں. اگر آپ انہی کی کنٹری میں ہیں جس کنٹری میں آپ ہی کے اپنے ہی کسی بندے کو اگر, تو وہ سیلولر سروس پرووائڈر کے تھرو بھی آپ کو ہیک کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک, تو پہلا جو کلائنٹ تھا پیگاسس کا وہ میکسیکو تھا, اور میکسیکو کے ساتھ آپ کو ریلیشن بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو واقعات وہاں پیش آئے, ان خبروں کے مطابق کہ کچھ ایسے صحافی جن کو ٹریک کیا گیا اس کے تھرو, پھر ان کی موت واقع ہو گئی. سب سے زیادہ جو صحافی ہیں, جمال خشوگی کا واقعہ ہے, سب سے زیادہ صحافی جو ہیں وہ میکسیکو میں ٹارگٹ ہوئے ہیں پچھلے سال, اور پھر یو اے ای میں, سعودی عرب میں, بحرین میں, ایسے تمام ملک جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتھارٹیرین ریجیمز ہیں, ان کے نام بار بار اس ڈیٹا میں سامنے آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے. تو یہ کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے کہ کیا پاکستان نے یہ سافٹ ویئر خریدا ہوا ہے؟ سر ابھی تک پبلکلی تو نہ این ایس او پہلی بات تو اپنے کلائنٹس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا, کوئی ایڈمٹ ہی نہیں کرتا ہے کہ ان کے کلائنٹ کون کون ہے. جہاں تک رہی بات ٹریکنگ کی کہ ابھی تک پبلکلی ایسا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے جو اس طرف پوائنٹ کرے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس میں انوالو تھی. ہاں, جو لسٹ میں ابھی تک چیزیں آئی ہیں اس میں عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان تک کا نمبر شامل ہے, یہ ان کا نمبر ٹریک ہوا ہے اس طرح کے سافٹ ویئر سے. صرف بات وہ ہوتی ہے کہ ابھی تک اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی فورن گورنمنٹ نے پاکستانی نمبرز کو ٹریک کرنے کی کوشش کی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ قبل فواد چودھری نے یہ ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کی تھی کہ پاکستان میں سویلین اور ملٹری آفیشلز کے فون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جو کہ ان دیئر ورڈز انہوں نے ناکام بنا دیے, بٹ دین دے ول بی ورکنگ آن دیئر اون ایپلیکیشنز اور وہ سارا. بالکل, کیونکہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جب بھی یہ کمپنی کسی ملک کو یہ سافٹ ویئر بیچتی ہے تو اسرائیلی حکومت سب سے پہلے اس کا اپروول دیتی ہے کہ ہاں یہ بیچ سکتے ہیں, اور یہ اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کے استعمال کے لیے ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ اسیوم کریں کہ پاکستان نے یہ خریدا ہوا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان شاید کوئی براہ راست اس طرح کے تعلقات موجود ہیں, اور اس میں پاکستان کی فوج کی اپروول بھی شامل ہے, جو میرا خیال ہے کہ بہت اوور اسٹریچ کرنا پڑے گا ہمیں اپنی امیجنیشن کو. بالکل ایسے ہی, مطلب کوئی آپ کا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ باہر سے کوئی بھی ایسی ہائی اینڈ ٹیکنالوجی آپ اپنے ملک میں لیں جس میں آپ کا اوپر سے کوئی اپروول بھی نہ شامل ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو اور وہ آپ کے ملک میں ڈپلوائے بھی ہو رہا ہو. ایسا بہت مشکل ہے چیزوں کو کور میں رکھنا. بالکل, ایک آپ نے بڑی اہم بات کی کہ کسی فارن پاور نے جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان, ان کے فون کو ٹریک کرنے کی کوشش کی, اور کیونکہ ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا کہ ایسا کس دور میں کیا گیا,
تو کیا ایسا ہو سکتا ہے 2017 سے 2019 کے درمیان، یہ تو ہیرٹس کی رپورٹ ہے کہ 2017 سے 2019 کے 2017 اور 18 کے درمیان وہ اپوزیشن لیڈر تھے، 18 کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے. سو ظاہر ہے ان کی دو مختلف حیثیتیں تھیں، اور اب وہ کیونکہ وزیر اعظم ہے تو شاید اس لیے ان کا نام پرومیننٹ ہے اور استعمال کیا گیا ہو. لیکن کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ پاکستان میں دوسری شخصیات بھی ایسی ہوں گی جن کے فون ٹارگٹ کیے گئے؟ میرا خیال ہے آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور، آپ کو چیک کرنا پڑے گا، لیکن قریباً کوئی 2000 نمبر ہیں جو پاکستان سے ٹریک ہوئے ٹھیک. ہیں، تو 2000 کے آس پاس نمبر ہیں. تو جب ہم ان نمبروں کی بات کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن میں ہے جہاں پر ہمارے بارڈرز کانفلکٹ بھی ہیں، انڈیا کے ساتھ خاص طور پر جو ہمارے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، تو کچھ عرصہ پہلے یہ جو یورپین ڈس انفو لیب کی رپورٹس سامنے آئی تھیں کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ہم اس کا اور یہ جو پیگاسس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے کوئی لنک بنا سکتے ہیں؟ سو یہ دو ڈفرینٹ ٹولز ہیں. آپ اس کو یہ سمجھیں نا، آپ کے ہاتھ میں ایک طرف آپ کا کدال ہے تو دوسری طرف چاہیے والا حساب ہے. اب ایک طرف وہ آپ کے انڈیویجولس کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ بات چیت کیا کر رہے ہیں، کہ ڈیسیجن میکنگ کیا ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ بات کیا ہو رہی ہے. دوسری طرف وہ آپ کے ملک کے جو بھی آپ کا ایک نریٹو ہے یا اس کے بارے میں بات کرنے کے جو دنیا میں بات کی جا رہی ہے اس کو شیپ کرنے کی وہ ہے، ایک ایفرٹ ہے. جو یورپین ڈس انفو لیب کی رپورٹ تھی اس کے مطابق جو بیس تھا اس کا، انہوں نے کافی ایسے ڈیفنکٹ نیوز پیپرز جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے یا ختم ہو گئے، ان کے نام پہ ویب سائٹس بنائی گئی تھیں. وہ ایک آرٹیکل پہ آرٹیکل چھاپتے جاتے تھے جو ایک خاص نظریے کے تحت اپنی انفارمیشن پبلش کرتے تھے. یہ بیسکلی آپ کے جو سوشل میڈیا یا آپ کے لوگوں کا نریٹو چینج کرنا ہوتا ہے یا ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے، وہ اس لحاظ سے استعمال ہو رہا تھا. یہ دوسری طرف ہے، یہ انتہائی زیادہ سیریس ہے. اس میں یہ تو آپ کے بیسکلی پورے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو ایکسپلوئٹ کرنے کا ایک وہ ہے، ذریعہ ہے کہ وہ جڑ تک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر اگر اس کا فون پڑا ہوا ہے سامنے اور اس کا مائک ہیڈ ہے تو وہ جو بات کر رہا ہے دیٹ کین بی ریلیڈ آف ٹو تھرڈ پارٹی. اس طرح کی چیزیں یہ کہیں زیادہ خطرناک ہے اس سے. ٹھیک ہے، لیکن یہ امکان تو ہے کہ فرض کریں اگر بھارت کی حکومت ڈس انفو لیب کا جو پروجیکٹ تھا اس کو اگر ماسٹر مائنڈ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس سافٹ ویئر کو استعمال کر کے کوئی مزید معلومات لینے کی مطلب ہمارا پرائمری ایڈورسری تو اگر آپ کہیں تو وہ ایک ہی ہے. ملٹیپل جو ٹیکنالوجی اینڈ پہ ویل ورس بھی ہے، جس کی کیپیسٹی بھی ہے، انٹینشن بھی ہے، تو وہ پرائمری ایڈورسری اگر آپ کہنا چاہیں تو بالکل وہ انڈیا کے تھرو ہی ہوگا. اچھا، اب جیسے آپ نے کہا کہ جو ہیکرز ہیں وہ سسٹمز میں لوپ ہولز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس سے وہ ان کو بریچ کر سکیں، تو اب جس اینڈ پہ ہم بیٹھے ہیں، پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے ادارے جو ہیں، وہ آئندہ اس قسم کے اٹیکس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ان کو کس قسم کے سافٹ ویئرز یا کس قسم کی جو ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے وہ دے سکتے ہیں تاکہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ بریچ نہ ہو؟ صرف اس میں وہ ڈرانے والی بات ہو جائے گی، لیکن اگر آپ انڈیویجول ہیں تو دیر از نتھنگ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ. جب ایپل جیسی کمپنی نہیں روک سکتی ایسے لوگوں کو اپنے سسٹم میں گھسنے سے، گوگل سے وہ نہیں روک سکتے، تو انڈیویجول، اور نہ آپ نے کسی لنک پہ کلک کیا. آپ اگر ایک ٹارگیٹ ہیں تو یو کین ویل لائک امیجن یور سیلف ٹو بی a target for such things. اس میں بہت، اور اب تو انہوں نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ اب یہ اپنا سافٹ ویئر اگر آپ کے فون پہ ڈپلوائے کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کے فون سے سب ڈیٹا اٹھا لیا تو نیکسٹ ٹائم آپ اپنا فون جب ریبوٹ کریں گے تو وہ سافٹ ویئر اپنے آپ کو ختم کر دے گا آپ کے فون سے. تو اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا آپ کے فون پہ کہ یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ کا سارا ڈیٹا اٹھا لیا اور اب وہ چلے گئے. ہاں، اور وہ آن ول آپ کے سسٹم کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ تو مطلب اب وہ ڈرانے والی ایک بات ہے، لیکن there is nothing that an individual can do. ہاں، ایٹ گورنمنٹ لیول یہ لوگ اپنی کمیونیکیشنز کو اگر پبلک کمیونیکیشن سے ہٹائیں، نہ ایسے فونز اور نہ ایسی چیزیں استعمال کریں جو آلریڈی وائڈلی اویلیبل ہوں یا جس کو ایکسپلائٹ کرنا ان کے لیے آسان ہو، تب تو کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ اتنی ہائی لیول ایکسپلائٹیشن کی وہ ایک ذریعہ ہے اور ایک طریقہ ہے کرنے کا کہ ایٹ آر لیول جیسا میں اور آپ ہیں، ہم ایز سچ کوئی خود ایکشن نہیں لے سکتے اپنے آپ کو بچانے کا. آپ اگر اس وقت بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں یا میرا کمپیوٹر کھلا ہوا ہے، there is nothing that can tell me right off the bat کہ میرا سسٹم ہیک ہو چکا ہے. ہاں، چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جس طرح اگر آپ
बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटी में चले जाते हैं, तो आपका सिस्टम अगर इस्तेमाल में है मुसलसल और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जो उसको इस्तेमाल में आ रहा, अपनी प्रोसेसर स्पाइक्स देख रहे हैं या वो, तो थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आप टारगेट हैं, बट अदर देन दैट देयर इज नथिंग दैट विल टेल यू कि आपने किसी हद तक मेरे उस सवाल का जवाब दे दिया जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कि वो बंदा जो फोन इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसको कुछ अंदाजा हो सकता है या नहीं कि उसके फोन पर कोई बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग भी अपना सॉफ्टवेयर भी उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जिधर इंडिविजुअल को अंदाजा ही नहीं हो सकता कि मैं टारगेट हूँ फॉर, तभी ये खतरनाक ज्यादा है। तभी इसको जब डिप्लॉय किया जाता है या जहाँ पे भी इंस्टॉल किया जाता है, तो ये जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं उनके तरफ से आपको इतना शोर सुनाई देता है। ये ऐसी चीज है जिसके लिए एक इंडिविजुअल के हाथ में कोई डिफेंस नहीं है इसके अगेंस्ट। अच्छा, कुछ अर्सा पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स पर काम करती है, एक इसराइली अदालत में एक केस भी किया था कि इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है उसको रिवोक कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, ताकि ये दुनिया में ये सॉफ्टवेयर ना बेच सके। लेकिन वो जो केस है उसमें कामयाबी नहीं हुई एमनेस्टी इंटरनेशनल को। ऐसा क्यों हुआ? सर वो उनका बिजनेस केस है, वो अपने लिहाज से इट्स अ पावर, मतलब आप ये कह रहे हैं ना, दे हैव दिस पावर इन हैंड, वो उसको वील्ड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप उसको प्राइवेट कंपनी, आप अगर मैं बिल्कुल इस तरह बात करूं जैसे कोई कहे कि जब अमेरिका चाहता है कि चाइना के खिलाफ आपने जंग करनी है, तो गूगल अपने आप को पुल कर लेता है चाइना से, एंड्रॉयड के ऊपर पाबंदी लग जाती है, हवावे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, हालांकि गूगल कहने को प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एज पर देयर गवर्नमेंट्स विल। तो सेम चीज इधर है कि अगर गवर्नमेंट को पता है कि हमारे पास एक इतना बड़ा स्टिक है हाथ में कि हम जिस मर्जी मुल्क से चाहें उसकी सिक्योरिटी अपरेटस से हम अपनी बातचीत बढ़ा सकते हैं, अपना असर और रसूख को उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, व्हाई वुड दे लेट दिस पावर गो? ये तो इंतहाई बचकाना बात होगी कि अगर आपके अपने इतनी बड़ी स्टिक है तो आप उसको खुद ही सरेंडर कर दो। नोबडी डज दैट। बिल्कुल, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक कंपनी का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, ये इसराइल के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक रीच और अपनी जो जासूसी की सरहदें हैं उनको फैलाने का भी नॉर्मल बात है, अगर किसी भी मुल्क के पास इतनी पावर होगी तो वो उसको इस्तेमाल करेगा, इसमें देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट इट। और ख़ास तौर पर क्योंकि जो 10 बड़े मुल्क हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें इंडिया का भी नाम आ रहा है, और इंडिया के साथ हमारे जिस तरह के ताल्लुकात हैं और इसराइल के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं, और असल उन में दोनों के आपको एक आपस चीज में जो रिलेशन है। आपको माइंड में ये चीज भी रखनी पड़ेगी कि इसराइल इस टाइम पे सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी करता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, चाहे वो मालवेयर रोकने की हो, चाहे वो इस तरह की और सिक्योरिटी सर्विसेज हो, तो इसराइल ऑटोमेटिकली ऑलरेडी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोवाइडर है ऐसे सॉफ्टवेयर का जो हाई एंड सिस्टम्स के साथ जनरेट करता है। तो इट्स नॉट जस्ट वन सॉफ्टवेयर या वन कंपनी एनएसओ जिसको आप बात कर सकते हैं कि दे हैव अ होल मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट कंपनीज जिनका काम ही हाई एंड आईटी के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें ये तो बहुत एक मतलब एक कंपोनेंट है ना, उनका पूरा इकोसिस्टम है इस चीज का, और मेरा नहीं ख्याल है वो कभी भी ऐसा कोई स्टेप लेंगे जो इस तरह की इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करे। बिल्कुल ठीक। मैंने आपकी बातों से जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि हम जो कन्वेंशनल वॉर थी उससे निकल के मोस्ट डेफिनेटली अब एक साइबर वॉरफेयर के दौर में दाखिल हो चुके हैं, और जो टैंक या तोपें और मिसाइल जिनसे हम समझते थे कि हमारी सरहदें महफूज हैं, अब उसमें हमें टेक्नोलॉजी को भी कंसिडर करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, और उस हवाले से भी पाकिस्तान को न सिर्फ अपनी इस्तेदाद बढ़ानी पड़ेगी, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, बल्कि दुनिया में जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिन मुल्कों की तरफ से, उनका तोड़ भी ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल तो ऐसे। अब्दुल्ला, आज के लिए इतना ही। इस हवाले से हम आपके साथ बातचीत जारी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो आप मच फॉर हैविंग मी हियर। आप सब लोग जो इसको देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आपको भी इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी इस सॉफ्टवेयर के बारे में, और इसके साथ मुंसलिक जो खदशात हैं उनके बारे में कि इनका हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की गुफ्तगू जो है वो आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।